کہ جب امام عالی مقام کی شہادت ہو گئی اور جو اہل بیت کے جو باقی لوگ تھے، خانوادہ امام عالی مقام کے باقی لوگ تھے، ان کو یزید کے پاس لے جایا گیا اور پھر یزید نے ان کو واپس مدینہ کی جانب روانہ کر دیا، تو یزید نے کچھ لوگوں کو قافلے کی حفاظت کے لیے ساتھ میں روانہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک شامی شخص تھا، تو جب قافلہ واپس جا رہا تھا تو اس شامی شخص نے جو قافلے کی خواتین تھیں یا جو بھی بچے تھے ان کا بڑا خیال رکھا، قدم قدم پہ وہ ان کی ضروریات پوچھتا، ان کی حاجتیں پوچھتا اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا کہ اس قافلے کے کسی بھی فرد کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا تو جو قافلے کی خواتین تھیں انہوں نے آپس میں کہا کہ اس شامی شخص نے قافلے میں ہماری بڑی مدد کی تھی، سفر کے دوران ہمارا بڑا خیال رکھا، اب چونکہ اس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو بدلے میں ہمیں بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، آخرکار ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں؟ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے زیورات موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں کنگن موجود تھے، یہ جو بھی وہ زیورات پہنے ہوئی تھیں خانوادہ امام عالی مقام کی خواتین، انہوں نے اپنے زیورات کو نکالا اور نکالنے کے بعد ان زیورات کو اس شامی شخص کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ چونکہ تم نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تم نے ہمارا پورے سفر میں خیال رکھا ہے، اب یہ ہماری طرف سے یہ تحفہ تم قبول کرو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے پورے سفر کے اندر آپ کا خیال رکھا اور آپ کو کسی قسم کی اپنے اعتبار سے کوشش کی کہ کوئی پریشانی نہ پہنچے، لیکن میری یہ کوشش اس لیے نہیں تھی کہ مجھے آپ سے کسی مال کی امید تھی، میں نے آپ کی مدد اس لیے نہیں کی کہ میں آپ سے روپیہ چاہتا ہوں، پیسہ چاہتا ہوں، زیورات چاہتا ہوں، بلکہ اگر میں نے آپ کی مدد کی ہے یا آپ کا خیال رکھا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے، لہٰذا مجھے آپ کے یہ زیورات نہیں چاہیے، آپ کی طرف سے دعا مل جائے تو یہی بہت ہے۔ چنانچہ اس شخص نے ان زیورات کو ان خواتین کی طرف واپس کر دیا۔ اس واقعی سے یہ سبق ملتا ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے، تو اس سبق کا قرآن مجید کی اس آیت کی عملی تفسیر امام عالی مقام کے خانوادے کی خواتین نے دکھا دی اور یہ بتا دیا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے، کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو تم کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھائی کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ بہتر انداز میں پیش آؤ، اور اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کوشش کرو جس قدر بھی تم سے ہو سکے، جیسے بھی تم سے ہو سکے، اس کی بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینے کی کوشش کرو۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں جو کہ واقعہ کربلا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان واقعات میں سیکھنے کی، سمجھنے کی کافی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔